بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حیات و شہادت نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ فاطمۃ البتول جنتی نوجوانوں کے سردار علی بن طالب کے نور نظر نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کنیت ابو عبداللہ لقب ریحانت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 4 ہجری میں ولادت بسعادت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے، اذان دی، پھر پوچھا کیا نام تجویز کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا حرب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین نام رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ کرنے اور بال منڈوا کر بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً زبان نبوت سے بشارتیں سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو کبھی فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے 2 دنیا کے پھول ہیں، اور ایک دفعہ تنہا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے فرمایا کہ حسین میرے ہے، میں حسین کا ہوں، اور اللہ اس شخص کو محبوب رکھے جو حسین کو محبوب رکھے۔ اس کے علاوہ بے شمار فضائل موجود ہیں جو لسان رسالت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فرمائے گئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے متقی تھے، کثرت سے روزہ رکھنے کا معمول تھا، اور اسی کے بقدر نماز، حج، صدقات، نیک کاموں کے کرنے میں پیش اور ثابت قدم رہتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اپنے اس نواسے کو دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور ان سے بہت زیادہ لاڈ و پیار کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 7 سال تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سراپا کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حسین ناف سے نیچے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کے مشابہ تھے۔ حضرت خلفائے راشدین کا عہد اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت مختصر تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان سے بہت محبت فرماتے تھے، حضرت حسین کو اپنی اولاد پر ترجیح دیتے تھے۔ جب اپنے دور خلافت میں اہل بدر کے لڑکوں کا وظیفہ مقرر کیا تھا، سب کا 2500 درہم طے کیا تھا، تو وہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا محض قرابت رسول کی بنا پر 5000 درہم وظیفہ مقرر کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرات حسنین کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دونوں جوان ہو گئے، اب عملی طور پر جنگوں میں شرکت کرنے لگے۔ جب بلائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہرہ داری کے لیے کھڑا کر رکھا تھا، تاکہ کوئی دشمن اندر نہ گھس جائے، لیکن دشمن
پیچھے سے گھس کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوئے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پر سخت برہم ہوئے۔ حضرت علی کی خلافت میں جنگ صفین اور جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اپنے برادر عزیز حضرت حسن جب حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تو وقتی طور پر ان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار ناراضگی فرمایا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ جاری فرمایا تو بعد میں بھی جاری رہا۔ اس کے بعد سن 49 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو پھر سن 60 ہجری امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حضرت حسین اور ان کے رفقاء سے اپنی خلافت پر بیعت لینے کے لیے حکم دیا۔ حضرت حسین اور ان کے رفقاء یزید کی خلافت کے حق میں نہیں تھے۔ ولید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نرم گوشہ رکھتے تھے، لیکن مروان سخت مزاج تھا۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے درپے تھا۔ اس وقت محمد بن حنفیہ اور حضرت عبداللہ بن متی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم محترم میں قیام کا مشورہ دیا۔ پھر آپ جب مکہ چلے گئے تو یہاں پر قیام کے دوران آپ کو اہل کوفہ کے خطوط موصول ہوئے جن میں آپ کے کوفہ آنے کا اصرار تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس کی اطلاع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے آپ کو جانے سے روکا۔ ہزار سمجھانے کے باوجود بھی آپ نے کوفہ کا ارادہ ملتوی نہیں کیا، بلکہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے احوال کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ اولاً تو اطمینان بخش اطلاعات ملی جس نے آپ کے ارادے کو اور تقویت دی، اور بالآخر سن 60 ہجری میں آپ مکہ سے روانہ ہوئے۔ اسی دن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس صورتحال سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں واقف ہوئے، واپسی کا ارادہ کیا، لیکن یزید نے ہر چار طرف اپنی فوجی افسر مقرر کیے تھے کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت پر آمادہ کریں۔ اسی سفر میں جب آپ مقام قدسیہ پر پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد بن حرب یزید کو 1000 کا لشکر دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ہی نے تو آنے کے خطوط بھیجے تھے اور تم ہی گرفتار کر رہے ہو۔ تو آخر کار 2 محرم سن 60 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ میدان کربلا میں پہنچا۔ ان چند دنوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ آپ اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ بےرحمانہ سلوک کیا گیا اور آپ کو اپنے چنگل میں ایسے دبوچ لیا کہ نہ آگے بڑھنے دیا اور نہ پیچھے اپنے مقام پر لوٹنے دیا۔ آپ پر ایسے غالب ہو گئے کہ آپ مجبور و بے بس ہو گئے۔ آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر پانی بند کر دیا گیا۔ جی بھر کر تکلیفیں دی اور دل بھر کر ستایا، لیکن خاندان رسالت کے چشم و چراغ نے ان کے معاملے کو مستقل اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع سے اہل بیت و اہل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وابستگی پر تقریریں کرتے رہے، لیکن دشمنوں کے قلوب جو پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا کچھ پاس و لحاظ نہیں کیا۔ بالآخر میدان کا اعراضار گرم ہوا اور خون کی ندیاں بہنے لگیں۔
بہت ہی بے دردی کے ساتھ اصحاب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جاتے رہے۔ آپ کی معصوم اولادوں پر آپ کے سامنے تیر و تلوار برسا کر شہید کر دیا۔ بالآخر وہ وقت بھی زمین کے ذرات اور آسمان کے سیاروں نے دیکھا بڑا ہی کربناک تھا۔ نبیرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا اور شہادت کا رتبہ حاصل کر کے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کا ثمردار جان فضا اپنے نام کیا۔ اہل بیت اطہار نے اپنے خون سے شجر اسلام کو ہرا بھرا کیا۔ اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور صحیح حسینی مزاج رکھنے والے حسینیوں کو تا قیام قیامت کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔